I came to Islam because I was searching for something that was missing in my life. So I decided to go to Israel. Many Jewish kids from the States go. They go like for 1 year, and it's a heritage type trip. میں اسلام میں اس لیے آئی کیونکہ میں اس سکون کی تلاش میں تھی جو کہ میری زندگی سے غائب تھا، اور اس سکون کی کمی مجھے ٹین ایج سے لے کر 20 سال کی عمر تک شدت سے محسوس ہوتی رہی، جب تک کہ میں نے اسلام قبول نہیں کر لیا۔ میں اس وقت ایک کم عمر لڑکی تھی اور سمجھ نہیں پاتی تھی کہ میری زندگی میں یہ جو کمی ہے یہ کس چیز کی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو ایک انجان سی تشنگی تھی جسے میں محسوس تو کر رہی تھی مگر الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ایک روایتی امریکی ٹین ایجر کی طرح اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دوستوں کی محفل میں ہلا گلا اور موج مستی میں خود کو مشغول رکھنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ پھر جب میں اپنے کالج کے آخری سال میں تھی اور میں نے اس کے بعد یونیورسٹی کو جوائن کرنا تھا، تو ایک دن میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں پڑھائی سے 1 سال کا بریک لینا چاہتی ہوں اور میں 1 سال کے لیے اسرائیل جانا چاہتی ہوں، جیسا کہ اس وقت کے نوجوان یہودیوں کا یہی معمول تھا کہ وہ اپنے مذہب کی بنیاد سے جڑنے کے لیے 1 سال اسرائیل میں گزارتے تھے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرے ڈیڈ اس بات کے لیے مان جائیں گے، مگر حیران کن طور پر میرے والد نے مجھے اس چیز کی اجازت دے دی، اور اس طرح میں اپنی کالج کی تعلیم مکمل کر کے 1 سال کے لیے اسرائیل چلی گئی۔ وہ میرے لیے بہت ہی اچھا موقع تھا کہ میں وہاں 1 سال رہی اور میں نے ملک کے مختلف حصوں کا سفر کیا، جہاں جہاں ہمارے مذہبی مقدس جگہیں تھیں وہاں گئی۔ اس دوران دنیا بھر سے یہودی زائرین آ رہے تھے اور یہاں پر اچھی خاصی تعداد جمع رہتی تھی، جن میں سے اکثر جوان ہوتے تھے۔ میں وہاں رہ کر اپنے مذہب سے جڑنے اور خدا سے روحانی تعلق بنانے کی کوشش کرتی رہی۔ میری یہی خواہش تھی کہ اپنی زندگی کے اس خلا کو پر کروں جو کہ میں اپنے اندر محسوس کرتی تھی۔ میں تقریباً ہر قسم کے مذہبی اجتماعات اور محفلوں میں شریک ہوتی تھی، اپنی کمیونٹی سے جڑنے کی کوشش کرتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے پتا کو امریکہ میں خط لکھا۔ اس زمانے میں خط و کتابت سے ہی رابطے ہوتے تھے۔ میں نے خط میں ان کو بتایا کہ میں واپس امریکہ نہیں آنا چاہتی اور چاہتی ہوں کہ باقی زندگی یہیں اسرائیل میں ہی گزاروں۔ میرے اس خط کو پڑھ کر میرے والد، میرے دادا دادی اور میرا بڑا بھائی سب ہی اسرائیل آ گئے تاکہ مجھے اس بات کے لیے قائل کر سکے کہ ابھی فی الحال مجھے اپنے کیریئر پر فوکس کرنا چاہیے اور اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنی چاہیے۔ زندگی کے دیگر اہم فیصلے کرنے کے لیے ابھی لمبی عمر پڑی ہے۔ وہ سب لوگ یہاں آئے ہی مجھے قائل کر کے ساتھ لے جانے کے لیے تھے کہ میں ساری زندگی اسرائیل میں رہنے کا فیصلہ ابھی نہیں کر سکتی، پہلے مجھے تعلیم مکمل کرنی ہے۔ الحمدللہ میرے اللہ نے میرے لیے جو پلان ترتیب دیا تھا وہی ہوا، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ واپس امریکہ آ گئی۔ بہرحال 1 سال اسرائیل میں رہ کر میں نے جو کچھ سیکھا تو وہ یہی تھا، ان کے اعتقادات میں اکثر چیزیں افراد کے گرد گھومتی ہیں۔ یہ مذہب خدا کی تعلیم پر فوکس کرنے کے بجائے یہودی کمیونٹی پر زیادہ فوکس کرتا ہے کہ ہم خدا کے چنے ہوئے خاص لوگ ہیں، ہمیں خدا کی خصوصی مہربانیاں میسر ہیں، ہماری کمیونٹی ہی قیامت تک رہے گی اور آخرکار ہم ہی دنیا پر غالب آئیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس ساری بحث میں خدا کہیں موجود نہیں تھا۔ خدا کی عبادت، خدا سے تعلق بنانے کی محنت، یہ سب باتیں مسنگ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے اندر خدا سے تعلق کے جس خالی پن کو لے کر گئی تھی، اسی خالی پن کے ساتھ واپس آ گئی، اور میرے اندر کا خلا پر نہیں ہوا تھا۔ یہاں امریکہ آ کر بھی میں اسی روحانی سکون کی تلاش میں تھی
کہ میرے ایک دوست نے مجھے ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کے بارے میں بتایا، اور اس طرح میں کچھ عرصے کے لیے اس میں بھی انوالوڈ رہی۔ یہ یوگا اور مراقبے کا ملا جلا کمبینیشن ہے، جس میں آپ کسی ایک جگہ سکون سے بیٹھ کر اپنے دماغ میں کسی ایک لفظ کو کچھ خاص وقت کے لیے سوچتے ہیں۔ یہ ذہنی سکون اور روحانی تسکین حاصل کرنے کے لیے ایک میڈیٹیشن ہے جسے ایک ہندو مہارشی مہیش یوگی نے 1950 میں متعارف کروایا تھا، اور اس زمانے میں یعنی 1970 میں اسے امریکہ میں کافی مقبولیت ملی تھی۔ اس طرح یہ میری کسی بھی قسم کی روحانی تسکین کے حصول کی محفلوں میں پہلی شرکت تھی، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں اپنے اندر روحانی سکون کے خلا کو پر کرنے کے لیے ایسی ہی چیزوں میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ میں چند مہینے اس میں مشغول رہی، اور پھر میری یونیورسٹی کی تعلیمی مصروفیات نے مجھے دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیا، مگر میرے اندر کی تشنگی برقرار تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی، کیا یہی زندگی ہے کہ کھایا پیا سو گئے، بچپن میں تعلیم حاصل کی، جوانی میں شادی کی، اور بڑھاپے میں دوائیاں کھا کھا کے مر گئے؟ مجھے یاد ہے میری مام میرے سوال پر کافی حیران ہوئی تھیں، اور انہوں نے مجھے بہت غور سے گھورا تھا۔ ڈرائیو کرتے کرتے ان کی پکڑ اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوط ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا، تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ان کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں تو ایسے ہی بات کر رہی تھی۔ میں نے یونیورسٹی کے پہلے سال میں بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے سبجیکٹ کو آپشنل سلیکٹ کیا تھا، کیونکہ میں ابراہیمی دین کی بنیاد کو سمجھنا چاہتی تھی۔ میں جب اسرائیل میں بھی تھی تو مجھے جو واحد روحانی چیز وہاں محسوس ہوئی تھی کہ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس پر لاکھوں نبیوں نے اپنے قدم رکھے ہیں۔ آپ اس زمین پر چل رہے ہیں جس پر انبیاء چلتے پھرتے تھے۔ میں کوہ طور پر بھی گئی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر خدا سے باتیں کرتے تھے۔ بس پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کی وجہ سے مجھے وہاں ایک روحانی کنیکشن محسوس ہوتا تھا، اسی لیے میں نے اس آپشنل سبجیکٹ کو سلیکٹ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے نیو یارک سٹی میں یہودیوں کے کنزرویٹو ٹیمپل بھی جانا شروع کیا تاکہ یہودیوں کی بنیادی تعلیمات کو سمجھ سکوں، مگر یہاں بھی زیادہ تر فوکس خدا کے بجائے انسانوں پر تھا، اور ہر بات میں یہی ذکر تھا، ہم یہودی خدا کے پسندیدہ بندے ہیں، ہم یہ، ہم وہ، ہماری قوم، ہماری نسل، اور اس سب میں خدا اور روحانیت کا کہیں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے جلدی وہاں بھی جانا چھوڑ دیا۔ میرا روٹین کا معمول تھا کہ میں روزانہ صبح واشنگٹن اسکوائر پارک جاتی تھی۔ ایک دن اسی طرح میں روٹین کے مطابق پارک میں تھی، ایک بہت ہی ہینڈسم انکل میرے پاس آئے، اور انہوں نے اچانک مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم خدا پر وشواس رکھتی ہو؟ اور یہ اچانک سوال میرے لیے غیر متوقع تھا۔ میں فوراً کچھ بول نہ پائی اور خاموشی سے انہیں گھورتی رہی۔ پھر وہ انکل وہاں سے چلے گئے۔ میں ان کے سوال پر حیران تھی، کیونکہ پچھلے 12 سال سے میں نے کبھی خود سے بھی یہ سوال نہیں پوچھا تھا۔ ان کے سوال نے مجھے اپنی سوچ کو اس زاویے پر فوکس کرنے کی راہ دکھائی تھی۔ میں اس پارک میں روزانہ ہی آتی تھی، اور یہ انکل جن کا نام مائک تھا وہ بھی روزانہ ہی اس پارک میں آتے تھے۔ اس طرح ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ہم روزانہ ایسے ہی موضوعات پر بات چیت کرنے لگے۔ میں نے ان سے کئی چیزیں پوچھی، مثال کے طور پر آپ کا خدا کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اور میں روزانہ ہی ان سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھتی، اور انہوں نے مجھے وہ ساری معلومات فراہم کی جو کہ وہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کائنات خود خدا کی قدرت کے بارے میں ایک کھلی کتاب ہے۔ جب تم سورج کو نکلتے اور غروب ہوتے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ خدا ہے۔ موسموں کو بدلتے، پھولوں کو کھلتے ہوئے دیکھو تو تمہیں خدا اور اس کی قدرت نظر آئے گی۔ خدا ہر جگہ ہے، صرف دیکھنے والی، سمجھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ اور جب میرے سوال زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہونے لگے تو انہوں نے کہا، جاؤ قرآن کا انگلش ترجمہ پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ خدا کیا ہے اور ہمارا اس سے کیا رشتہ ہے۔ تم قرآن کا رینڈملی کوئی بھی پیج کھولو
اور جو آیت تمہارے سامنے آئے اسے پڑھو، تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ اس کے بعد میں اپنے نیو یارک یونیورسٹی کی لائبریری میں گئی، جہاں انگلش ٹرانسلیشن والے ترجمہ کی بہت بڑی کلیکشن تھی۔ وہاں الماری کے سامنے کھڑے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا قرآن مجید کا نسخہ اٹھاؤں، تو میں نے ایسے ہی رینڈملی ایک لال رنگ کی جلد والا قرآن مجید اٹھا لیا اور ایک سائڈ پر بیٹھ کر اسے پڑھنے لگی۔ میں نے جو پیج کھولا تو اس کی پہلی ہی لائن میں لکھا تھا کہ اگر کسی یہودی کو درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوا دیکھو تو پکڑ کر مار دو۔ میں نے زور سے اس کتاب کو بند کیا اور غصے سے میز پر پٹک دیا۔ میں نے بہت ہی خراب ترجمہ پڑھا تھا اور مجھے بہت غصہ تھا۔ میں اگلے دن پارک گئی اور غصے سے مائک سے کہا، یہ تم نے مجھے کس چیز کے پڑھنے کا مشورہ دیا ہے؟ میں ایک یہودی ہوں، اور اس کتاب کی پہلی ہی لائن پڑھی تو اس میں لکھا تھا یہودی جہاں ملے مار دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تم نے وہ قرآن کہاں سے لیا تھا؟ وہ ترجمہ کس نے لکھا تھا؟ میں نے بتایا کہ یہ ریڈ لیدر کی جلد میں ایک قرآن تھا جو کہ میری یونیورسٹی کی لائبریری میں رکھا تھا۔ یہ 1890 میں جارج سیلز نامی شخص نے لکھا تھا۔ تو مائک نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جارج سیلز عیسائی مشنری کا ایک رکن تھا جس نے لمبا عرصہ مڈل ایسٹ اور ایشیا میں عیسائیت کی تبلیغ کی ہے۔ اس نے قرآن مجید کی غلط تشریح لکھی تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے، کیونکہ اس کی مسلمانوں اور اسلام سے نفرت زمانے بھر میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اس لیے تم اس کے لکھے ہوئے ترجمے پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہو؟ اگر تمہیں سچ کی تلاش ہے تو کسی مسجد جاؤ اور کوئی مستند ترجمے والا قرآن مجید لو، پھر اسے پڑھو۔ پھر میں قریبی مسجد گئی۔ وہاں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو کہ مسجد کا کیئر ٹیکر لگ رہا تھا۔ اس نے میرے وہاں آنے کا مقصد پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میں ایک یہودی ہوں اور قرآن کو سمجھنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے ایک انگلش ترجمے والے قرآن مجید کی ضرورت ہے۔ کیا آپ مجھے فراہم کر دیں گے؟ پھر وہ مجھے مسجد کے اندر امام صاحب کے پاس لے گیا۔ اس وقت میں اسی مسجد میں موجود ہوں۔ میں یہاں سبز کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ مسجد کا ماحول بہت ہی پرسکون اور دل کو چھو لینے والا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد امام صاحب آئے۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی بردبار اور باوقار شخصیت کے مالک لگ رہے تھے۔ انہوں نے میری پوری بات سنی اور کہا کہ ہمارے پاس یوسف علی کا لکھا ہوا انگلش ترجمہ ہے، ہم وہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ مگر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی قرآن مجید کے ترجمے ہیں ان میں سے کوئی بھی ترجمہ 100% اصل ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان کا 100% اوریجنل ترجمہ کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ترجمے میں ہمیشہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے، اور چونکہ اس کے لکھنے والے انسان ہیں اس لیے لاکھ کوشش اور احتیاط کے بعد بھی ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی بھی غلطی پر اللہ کے کلام کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر اس کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہو اور کبھی ترجمے میں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی بہتر رہنمائی کریں گے۔ میں اس قرآن مجید کے نسخے کو لے کر گھر آ گئی اور میں اکثر اسے پڑھتی۔ میں نے کبھی اسے ترتیب سے شروع سے لے کر آخر تک نہیں پڑھا، ہاں البتہ کبھی بھی کہیں سے بھی کوئی پیج کھول لیتی اور پڑھنا شروع کر دیتی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تقریباً 50% تو اپنی قدرت ہی بیان کر رہے تھے۔ پہاڑوں کی تخلیق، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستاروں کے نظام کی باتیں اور جانوروں اور انسانوں کی تخلیق کی مثالیں، وہی سب جو مائک نے کہا تھا کہ اپنے ارد گرد خدا کی تخلیق کو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ خدا کون ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا تعارف اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنی قدرت سے کرا رہا تھا، کیونکہ خدا کی ذات اتنی بلند اور اتنی عالی شان ہے کہ انسانی عقل اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ البتہ اس کی قدرت کو دیکھ کر اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسی عالی مرتبت ذات ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا تھا
کہ یہ چرند پرند کیسے انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان سے انسان کھانے کے لیے گوشت بھی لیتا ہے، پینے کے لیے دودھ بھی، خدمت بھی لیتا ہے، پہننے کے لیے چمڑا بھی۔ بہرحال قرآن نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ یہاں تک یہ بات تو طے ہو چکی تھی کہ خدا ہے، اس نے ہمیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارا مالک ہے اور ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے ساری کائنات کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ مگر یہاں سے دوسرا سوال شروع ہوتا ہے کہ ہم اس تک کیسے پہنچیں، کیسے اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کریں، یا آسان الفاظ میں کہیں کہ کیسے خود کو خدا سے کنیکٹڈ کریں۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ سوال لے کر مائک کے سامنے کھڑی تھی، کیونکہ بلا شبہ وہی اس معاملے میں میرے پہلے اور فائنل استاد تھے جنہوں نے میری صحیح سمت میں رہنمائی کی تھی۔ میں نے پوچھا کہ میں خدا کی راہ کو کیسے پہچانوں، اس سے کیسے رابطہ کروں۔ مائک نے کہا، میں تمہیں ایک فون نمبر دیتا ہوں، تم اس فون نمبر پر خدا سے رابطہ کر سکتی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ نمبر ہے۔ میں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، میں بہت سیریس بات کر رہی ہوں۔ سچ پوچھیں تو مجھے مائک سے ایسے جواب کی امید بھی نہیں تھی۔ مائک نے کہا، میں بھی مذاق نہیں کر رہا، تم 33 33 34 یہ نمبر یاد کر لو۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ پھر اس نے مجھے ان تینوں لفظوں کے مطلب بھی سمجھائے اور کہا کہ تم جب بھی اللہ کی طرف توجہ کر کے یہ الفاظ پڑھو گی تم ضرور اللہ سے کنیکٹڈ ہو جاؤ گی۔ اگرچہ مجھے اس کی باتوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا، مگر پھر بھی میں نے اس چیز کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے چلتے پھرتے ہر وقت پڑھنا شروع کر دیا، چاہے میں کام پر جا رہی ہوں یا یونیورسٹی جاتے ہوئے۔ میں ہر وقت ان الفاظ سے ترجمے کا دھیان کرتے ہوئے خدا کو یاد کرتی، اور واقعی ان الفاظ نے جادو کرنا شروع کر دیا۔ مجھے ہر وقت اپنے ساتھ خدا کی موجودگی کا احساس ہونے لگا کہ وہ ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے اور میری حفاظت کر رہا ہے۔ مجھے ہر وقت ایک عجیب سی حفاظت کا احساس ہونے لگا تھا۔ جب مجھے ہر وقت اپنے ساتھ خدا کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تو نسبتاً میں زیادہ مطمئن اور زیادہ خوش و خرم رہنے لگی۔ جب خدا سے ہر وقت کنیکٹڈ رہنے کا نسخہ اسلام سے ملا تھا تو میرے اندر اسلام کو مزید جاننے اور سمجھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ میں نے اپنی یونیورسٹی کے مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے لڑکوں سے رابطہ کیا۔ یہ 1978-79 کی بات ہے۔ اس وقت انقلاب ایران کا واقعہ تازہ پیش آیا تھا، جب ایران میں کئی امریکیوں کو یرغمال بھی بنا لیا گیا تھا۔ اس وقت MSA یعنی مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن میں اکثریت ایرانی طلبہ کی ہی تھی۔ میں ان کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں ایرانیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی، مگر مجھے تم سے اسلام کے بارے میں کچھ رہنمائی درکار ہے۔ وہ میری بات سن کر ہنستے ہوئے میری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا، جی فرمائیے، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ پھر میں نے ان سے اسلام کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کیے اور وہ ایک ایک کر کے میرے سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ پھر جب میرے سوال حد سے بڑھ گئے تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم لوگ آج رات ڈنر پر جمع ہوتے ہیں، وہاں تم آرام سے تسلی سے اپنے سارے سوال پوچھ لینا۔ پھر رات کو جب ہم ڈنر پر جمع ہوئے تو وہ لوگ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ آئے تھے، شادی شدہ لوگ اپنی بیویوں کو لے کر آئے تھے اور چند ایک کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے مجھے اپنی فیملیز سے متعارف کروایا اور میں نے ان سے اسرائیل اور یہودیوں کے متعلق تفصیلات پوچھیں اور مذہب سے ہٹ کر بھی باتیں ہوئیں۔ الحمدللہ سب بہنوں نے میرے ساتھ جلد ہی دوستیاں بنا لیں۔ ان میں ایک اسٹوڈنٹ کی بڑی بہن تھی جس کا نام فرزانہ تھا، ان سے میرا کافی قریبی تعلق بن گیا تھا۔ اس کے بعد بھی میرا فرزانہ باجی کے گھر اکثر آنا جانا رہتا اور وہ ہمیشہ ایک بڑی بہن کی طرح، ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھتی تھیں۔ ان کا گھر بہت سادہ مگر بہت صاف ستھرا تھا۔ ان کے ڈرائنگ روم میں صوفے نہیں تھے، بلکہ مسجد کی طرز کا ایک صاف ستھرا قالین بچھا ہوا تھا
اور مجھے ان کے گھر میں مسجد کی طرح کا ایک روحانی سکون ملتا تھا۔ ایک دن میں فرزانہ باجی کے گھر گئی اور میں بہت پریشان تھی۔ میرے چہرے کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے وجہ پوچھی تو میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں پریگننٹ ہوں اور میرا بوائے فرینڈ بھاگ گیا ہے۔ وہ یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہیں اور پھر کہنے لگیں کہ اسلام حمل ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں تمہیں اس بات کا مشورہ تو نہیں دے سکتی۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ ابارشن کا مطلب ہے ایک بچے کو جان سے مارنا، اور بلا شبہ گاڈ کیسے کسی کو جان سے مارنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس حمل کو پورا کروں گی اور یہ بچہ ضرور زندہ اس دنیا میں آئے گا۔ پھر ایک دم میرے دل میں خیال آیا۔ میں نے کہا فرزانہ باجی، مجھے نہیں پتا میں کل زندہ رہوں گی یا نہیں، میں مسلمان ہو کر مرنا چاہتی ہوں، اور اگر میں زندہ رہی تو میں اس بچے کی پرورش بطور مسلمان کروں گی، اس لیے مجھے ابھی اور اسی وقت کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ پھر انہوں نے ہی اس چیز کا بندوبست کیا اور MSc کے کئی لڑکے تھوڑی دیر بعد ایک امام صاحب کو لے کر ان کے گھر پر جمع تھے۔ امام صاحب نے مجھے کلمہ شہادت پڑھایا اور میں نے اسے ان کے پیچھے پیچھے پڑھ کر شہادت کے کلمات ادا کیے، اور اس دن میں باقاعدہ مسلمان ہو گئی۔ الحمدللہ، میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور فضل ہے کہ اگلے چند دنوں میں میری پریگننسی رپورٹ نیگیٹو آئی، مگر میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو چکی تھی۔ اسلام کا مطلب ہے خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور میں خود کو اللہ کے سپرد کر چکی تھی۔ پھر اس کے بعد میری شادی ہو گئی۔ میرے 4 بچے ہیں جو سب کے سب شادی شدہ ہیں، اور ان 4 بچوں سے آگے میرے 14 پوتے پوتیاں اور نواسیاں نواسے ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں۔ الحمدللہ، میں پچھلے 45 سال سے مسلمان ہوں، اور بطور مسلمان ایک بہترین زندگی میں نے گزاری ہے۔